بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے نبی ہونے پر اہل علم میں اختلاف کیوں ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کون ہے؟ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا سکندر اعظم اور یاجوج ماجوج سے کیا تعلق ہے، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی قبر کو جب کھودا گیا تو وہاں سے کیا نکلا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اہل علم میں اختلافات کیوں ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، اور اس سوال کا جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں گے۔ قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کی داستان موجود ہے۔ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے 3 سوال پوچھے تھے، اور ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق تھا۔ قریش مکہ نے ان 3 سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور ان سوالوں کے جواب عطا کیے۔ اسی دوران حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے نبی ہونے پر اور آپ کے نام کے علاوہ اہل علم میں اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین آپ کا لقب تھا، تو کچھ کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین آپ کا نام تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا نام سکندر تھا اور سام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ مفکرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام کا اصل نام سکندر ہے اور سیدنا خضر علیہ السلام آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا نام سکندر ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کو سکندر اعظم سے بھی جوڑتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت امات الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکندر اعظم مشہور یونانی بادشاہ تھا جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال بعد آیا۔ اس کے علاوہ سکندر خود پرست تھا، جو کہ ذوالقرنین علیہ السلام مسلمان تھے۔ آپ نے اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس لیے ذوالقرنین علیہ السلام کو سکندر سے جوڑنا بالکل غلط ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے نام سے کچھ روایات میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی صرف 2 زلفیں تھیں، اسی لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے، جو کہ کچھ روایات میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی حکومت مشرق اور مغرب میں تھی، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اصل میں لفظ ذوالقرنین کا مطلب ہے ایک لقب والا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام 539 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور آپ ایرانی بادشاہ تھے۔ مشہور یونانی فلسفی نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام پر ایک کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ کتاب میں ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر سیرے سے کیا گیا، یعنی ذوالقرنین فارس کے بادشاہ کے بیٹے تھے، مگر ان کی تربیت کا بڑا حصہ ایک عام فارس کے شہری کے جیسا تھا۔ فارس میں بچوں کی تعلیم 5-6 سال سے شروع کی جاتی تھی۔ انہیں اخلاقیات اور قوانین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 9-10 سال کی عمر میں قاضی کے پاس بھیج دیا جاتا تھا، جہاں وہ قاضی کو فیصلہ کرتے دیکھتے خود بھی فیصلہ دیا کرتے تھے، اور بچوں کو فوج میں بھیج دیا جاتا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ان پر لازم ہو جاتا کہ وہ شہر کے میدان میں سوتے اور باری باری پہرا دیتے، اور یہ وہ تمام مراحل ہیں جن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام بھی گزرے تھے۔ آپ خوش مزاج، ذہین اور بہادر تھے۔ جب آپ کو بادشاہت ملی تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی حکومت مغرب سے مشرق تک پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی۔ دنیا میں صرف 4 لوگ ہی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے، اور کافروں میں نمرود تھا۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان کیا ہے۔ آیت مبارکہ کی تفصیل میں لکھا ہے کہ ایک علاقے میں یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی،
جو بڑی فسادی تھی۔ اس گروہ کے لوگ بہت زیادہ طاقتور، لڑاکو، خونخوار اور جنگجو تھے، اور یہاں کے رہنے والے لوگ یاجوج ماجوج کے سخت حملوں سے بڑے تنگ تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا گزر اس علاقے سے ہوا تو لوگوں نے آپ کو یاجوج ماجوج کے فساد سے آگاہ کیا اور فریاد کی کہ انہیں کس طرح اس قوم کے شر سے بچایا جا سکتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے تانبے اور لوہے کی مدد سے ایک دیوار تعمیر کروائی اور یاجوج ماجوج کی قوم کو اس دیوار کے پیچھے سے قید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب چلو باقی کل کو توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن یہ دیوار اپنی اصلی حالت میں چلی جاتی تھی۔ جب دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کی انشاءاللہ کہنے کی برکت اور ان کے کلام کے کہنے کا اثر ہوگا، دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی، قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد، قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں، پرندوں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، لیکن یہ لوگ مکہ مکرمہ، مدینہ شریف اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب مر جائیں گے، اور ان کی لاشوں میں سے ایک بلشت زمین بھی خالی نہ ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی پھیل جائے گی۔ تو پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کے برابر کے پرندے بھیجیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کے جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ ناظرین، اس واقعے میں جب قرآن کریم میں بیان کیا گیا تو صاف حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا، لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، اس حوالے سے قرآن حکیم سے کوئی معلومات نہیں ملی۔ حضرت عمرو بن عاص کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ وہ ایک عادل، نیک بادشاہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حکومت اور ولایت عطا کی تھی۔ آپ کی حکومت میں دنیا کے 3 حصے شامل تھے، ایک حصہ افغانستان، بلوچستان اور ایران کا، دوسرا حصہ ترکی کا، اور جبکہ تیسرا حصہ عراق کا علاقہ تھا۔ جب ماہرین آثار قدیمہ نے آپ کی قبر کی کھدائی کی تو وہاں پر ایک مجسمہ دریافت ہوا جس میں نمایاں طور پر تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے اور ان کے درمیان 3 ستون بنے ہوئے تھے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بادشاہت کو 3 حصوں میں ظاہر کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ تھی وہ معلومات جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نے مختلف روایات سے اکٹھی کی ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک بندوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح ہمیں دینی علم سیکھنے، جاننے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری اپنی تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھنے اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔